ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، لیکن دونوں ہی بہت بگڑ گئے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار نے انہیں بے حد ضدی اور سست بنا دیا تھا۔ ان کو جو بھی چیز پسند آتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، فوراً ان کے لیے حاضر کی جاتی۔ اب یہ دونوں شہزادے جوان ہو چکے تھے، اسی لیے بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ملک کے کاموں میں اس کی مدد کریں، لیکن وہ دونوں ہی انتہائی سست اور کاہل بن چکے تھے۔ ساری رات جاگتے اور پھر دن بھر سوئے پڑے رہتے۔ بادشاہ کبھی سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اب بڑے ہو گئے ہو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، تو ملکہ آڑے آ جاتی اور کہتی آپ کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ابھی تو میرے شہزادوں کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، جب ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی سنبھال لیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو جاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ ایک اچھے بادشاہ کو ذہین، ہمدرد اور بہادر ہونا چاہیے، اور یہ سب خصوصیات اچھی تعلیم و تربیت سے آتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کہتا رہتا کہ میرے شہزادوں کو اگر صحیح تعلیم و تربیت نہ ملی تو یہ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ یوں وقت گزرتا رہا، لیکن بادشاہ کی پریشانی کا کوئی حل نہ نکلا۔ اس بادشاہ کا ملک بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں اونچے اونچے پہاڑ، گھنے درختوں کے وسیع جنگل، جگہ جگہ بہتی ہوئی صاف شفاف پانی کی نہریں اور بڑے بڑے سرسبز میدان تھے۔ موسم سرما میں برف باری اور موسم گرما میں انتہائی خوشگوار موسم کی وجہ سے دور دور سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے۔ ان میں اکثر پڑوس کے ملکوں کے بادشاہ اور ان کے اہل خانہ بھی ہوتے، جنہیں بطور شاہی مہمان کے بادشاہ کے محل میں ہی ٹھہرایا جاتا اور ان کے خوب مہمان نوازی کی جاتی۔ اسی وجہ سے پڑوسی ملک اس بادشاہ سے بہت خوش تھے اور کبھی اس سے جنگ نہیں کی۔ سب اس کے ساتھ بڑے پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ اس کے ملک کی خوبصورتی اور امن و امان کے چرچے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یوں ایک دفعہ موسم گرما میں بہت دور دراز کے ملک کا بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی یعنی شہزادی کے ساتھ وہاں سیر و تفریح کے لیے آ گئے۔ وہ پریوں جیسی شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس میں روایات ان کا بہت شاندار استقبال ہوا اور بڑی عزت و احترام سے انہیں شاہی مہمان کے طور پر محل میں ٹھہرایا گیا۔ دوسرے ملک کا بادشاہ اور ملکہ ان کی پرخلوص مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے۔ رات کو مہمان بادشاہ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا تو دونوں سست اور کاہل شہزادے بھی بادل ناخواستہ وہاں موجود تھے۔ اب جو انہوں پیاری سی شہزادی کو دیکھا تو دونوں کے دونوں اس پر فدا ہو گئے۔ دعوت کے بعد رات کو بڑا شہزادہ اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا، امی حضور، وہ شہزادی مجھے بہت پسند ہے اور ہر قیمت پر آپ میری اس سے شادی کروا دیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، چھوٹا شہزادہ بھی وہاں آ گیا اور اس نے بھی وہی بات کی کہ شہزادی اس سے بہت پسند ہے اور وہ ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی اور سیدھا جا کے بادشاہ کو یہ بات بتا دی۔ یہ سن کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا اور دونوں سوچنے لگے کہ آج تک ہم نے شہزادیوں کی کوئی فرمائش نہیں ٹالی، لیکن اب کیا کریں؟ بادشاہ بہت دانشمند تھا۔ اگلے روز وہ مہمان بادشاہ اور شہزادی سے ملا اور انہیں ساری بات بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ دونوں شہزادے بہت سست اور کاہل ہیں اور ملکی امور میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ شہزادی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کل شام میں باغ کی سیروں کو جاؤں گی تو آپ دونوں شہزادوں سے کہیں گے کہ مجھ سے آ کر ملیں۔ بادشاہ یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور واپس آ کر دونوں شہزادیوں کو بتا دیا کہ کل وہ اپنی اپنی قسمت آزما لیں، کیونکہ شہزادی خود ہی فیصلہ کرے گی کہ اس سے کون پسند ہے۔ یہ سن کر دونوں شہزادے بہت خوش ہوئے۔ رات بھر شہزادی سوچتی رہی کہ ایسے سست اور کاہل شہزادوں سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اس نے خود سے کہا کہ صاف انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری اتنی اچھی مہمان
مہمان نوازی کی ہے۔ شہزادی کے کچھ سمجھ میں نہ آیا اور وہ سو گئی۔ اگلی شام کو شہزادے جب اس سے ملنے باغ میں آئے تو شہزادی نے کہا کہ آپ دونوں بہت اچھے ہیں، دراصل میں دنیا کے سب سے پڑھے لکھے اور قابل شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ میں سے جو بھی زیادہ قابل ہوگا میں اس کا رشتہ قبول کر لوں گی۔ یہ بات دونوں بادشاہوں تک پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہزادوں کو 1 سال کا وقت دیا جائے جس میں وہ خوب تیاری کریں اور ٹھیک 1 سال بعد اگلے موسم گرما میں دونوں کا مقابلہ ہو جائے اور جو زیادہ قابل ہو اس سے شہزادی کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ سب اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ پھر کیا تھا، دونوں شہزادوں نے دل لگا کر محنت شروع کر دی۔ ان کی مدد کے لیے ملک کے سب سے قابل استادوں کو محل میں ہی رکھ لیا گیا۔ اب وہ شہزادے جو ہر وقت سستی اور کاہلی میں مبتلا رہتے تھے بالکل بدل گئے اور دن رات محنت کرنے لگے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ آخرکار سال بھر کی انتھک محنت کے بعد دونوں شہزادے بہت ہی قابل بن گئے۔ اب وہ پہلے جیسے بیکار نہ تھے بلکہ ملکی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ مقابلے کا دن بھی آ ہی گیا۔ شہزادی اور اس کے والدین بھی حزب وعدہ پہنچ گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو بہت سے عالم فاضل لوگوں نے مشکل سے مشکل سوال پوچھے لیکن دونوں شہزادوں نے سب کو لاجواب کر دیا۔ قابلیت کے وہ جوہر دکھائے کہ سب حیران رہ گئے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ ان میں سے کون زیادہ قابل ہے۔ آخرکار مقابلہ برابری پر ختم ہوا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ شہزادی بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس نے تو ان سست اور کاہل شہزادوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ شرط رکھی تھی مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی۔ دربار میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں دونوں شہزادوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور بڑا شہزادہ آگے بڑھ کے بولا، دراصل شہزادی ہم دونوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے قابلیت کی شرط تو صرف ہم سے پیچھا چھڑانے کے لیے رکھی تھی لیکن ہم شہزادی کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے سستی اور کاہلی ہماری جان چھوٹ گئی اور ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا۔ اپنے دونوں بیٹوں کی ذہانت اور قابلیت پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بھی شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سے قیمتی تحفے دیے۔ شہزادی اور اس کے ماں باپ خوشی خوشی اپنے ملک واپس چلے گئے۔